تو یوں سمجھیے کہ دل میں میں ان کے اس عمل کو ناپسند کرتا تھا. اچھا. اتنا ناپسند کرتا تھا کہ میں نے کئی دفعہ ان کے سامنے بالمشافہ کہا کہ آپ یہ جو عمل کرتے ہیں یہ تو بہت غلط ہے اور برا ہے. آج بھی مجھے نقشہ یاد ہے. ہم دونوں نے منع کیا. کہنے لگے چھڈو یار, مصیبتیں کٹھے پھنسے ہیں کٹھے نکلنا. اللہ مینوں کیوں لگا مجبوراً سیدھا نام پکارتے تھے کہ شریک ہو میں, ورنہ پٹھا نہ لین تے دل کرتا سی. ہزاروں میں سے شاید کوئی ایک آدھا میری اس بات کو تسلیم کر لے, ورنہ کہیں گے نہیں انج تے ہوندا ہی نہیں, میں بٹ لگا گلاں آندے نے. اے سارے کام دا نا میرے دماغ تے الٹا اثر ہونا ہے. اکثر لوگوں کو معتدل اور مخالف لوگوں کو بھی یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ پیغام ٹی وی ایک ایسا ٹی وی ہے جس پر لگی لپٹی نہیں ہوتی. ان کی شخصیت پر جب بھی کسی نے انگلی اٹھائی اس کی سیڑھی, اس کا بہانہ تنظیم تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, پوڈ کاسٹ میر کارواں ایک مثال جاویداں کے ساتھ آپ کا ہوسٹ حافظ زین العابدین علوی حاضر خدمت ہے. ناظرین, کچھ شخصیات وقت کے دامن سے نکل کر تاریخ کے سینے میں دفن نہیں ہوتی بلکہ ہمیشہ کے لیے دلوں میں بس جاتی ہیں اور دلوں میں اور یادوں میں زندہ رہتی ہیں. ایک چراغ تھا جو جلتا رہا, راہ دکھاتا رہا اور اپنے حصے کا اجالا دے کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا. سینیٹر پروفیسر ساجد میر رحمہ اللہ. ایک نام ہی نہیں تھے, صرف ایک نام نہیں تھا پروفیسر ساجد میر, بلکہ ایک عہد کا عنوان تھے. علم و عمل, اخلاص, تقوی, للہیت, کردار, سیاست, صحافت, جماعتی زندگی اور قومی شعور کا پیکر یہ شخص پروفیسر ساجد میر تھا. آج انہی کی یادوں کو, ان کے تذکار کو کرنے کے لیے, میر کارواں کے ان گزرے ہوئے لمحات کو اور ان کی بازگشت کو دوبارہ سنانے کے لیے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے ساتھ بڑے ہی پیارے مہمان جو جماعتی حلقوں میں کسی تعارف کے محتاج نہیں. سابق صدر رہے اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے, جماعت کے مختلف کلیدی عہدوں میں فائز رہے اور اپنا کردار ادا کرتے رہے, فرائض ادا کرتے رہے, جناب مولانا محمد نعیم بٹ صاحب, نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان. ناظرین, آج ان کے ساتھ سینیٹر پروفیسر ساجد میر رحمہ اللہ کے لمحات اور یادیں شیئر کریں گے. پروفیسر ساجد میر رحمہ اللہ کردار اور عمل کے پیکر تھے. ان کی زندگی کیسی تھی, لمحات کیسے تھے, اور نعیم بٹ صاحب ان کو کس انداز میں دیکھتے ہیں, یہ سب کچھ آج جانیں گے. بٹ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک, شکر الحمدللہ. بٹ صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ نصف صدی کا قصہ ہے, 2-4 برس کی بات نہیں ہے. سوشل میڈیا پر ہم کچھ تصاویر دیکھتے ہیں پروفیسر ساجد میر رحمہ اللہ کی جوانی کی. ان تصاویر میں ایک شخص ہے, کڑی الجوان, خوبصورت گبرو, جو آج ایک بزرگ کی شکل میں میرے سامنے بیٹھا ہے, نعیم بٹ. بٹ صاحب, اس تعلق کا آغاز کیسے ہوا, پہلی ملاقات کیسے ہوئی اور یہ تعلق کیسے بنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں قرآن و سنت کی تبلیغ اور تشہیر کے لیے ایک بہترین پیغام ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس عظیم شخصیت کے بارے میں اظہار خیال کا موقع فراہم فرمایا. یہ سوال جو آج آپ نے مجھ سے کیا ہے, یہ خود حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب نے سالوں پہلے مجھے سوال کیا تھا کہ آپ بتائیں, آپ کو یاد ہے کہ آپ کی اور میری ملاقات سب سے پہلے کب ہوئی؟ میں نے کہا جی مجھے بالکل یاد ہے. میں نے کہا آپ کی جو عید گاہ ہے اس سے پہلے ایک گلی ہے تنگ سی لمبی, وہاں آپ کی صدارت میں نے پہلی تقریر کی تھی اہل حدیث یوتھ فورس کے اغراض و مقاصد پر. سیالکوٹ عیدگاہ, سیالکوٹ عیدگاہ, شاہپورہ. جی شاہپورہ. تو آپ کی صدارت تھی, میں نے تقریر کی تھی. پھر تھوڑی سی شرارت کے موڈ میں نے کہا کہ اس ملاقات سے پہلے مجھے مختار احمد عثمانی صاحب نے یہ کہا کہ ہمارے بزرگ ہیں میر صاحب, یہ ذرا یوتھ فورس کی ایکٹیویٹیز سے اتنے مطمئن نہیں, تو گفتگو ایسی ہونی چاہیے. یہاں سے پھر
ایک کہکا لگایا انہوں نے. صحیح. میں نے کہا پھر میں نے جو اللہ نے توفیق دی ٹوٹے پھوٹے الفاظ بیان کیے. تو ابھی میں یہ کہنے ہی والا تھا کہ بعد میں مجھے عثمانی صاحب نے کہا کہ میر صاحب نے کہا یار جوان دیاں گلاں تے ٹھیک سن. تے یہ ابھی میں نے بتانا تھا تو مجھے انہوں نے خود ہی بتایا. یہ ان کی میری پہلی ملاقات تھی. انہوں نے اتفاق فرمایا. اور بٹ صاحب یہ اندازاً کس سن کی بات ہے؟ سن تقریباً مجھے یاد نہیں. یہ جو ہمارا جماعت کا ایک سانحہ بہت بڑا ہوا اس سے پہلے کی بات ہے. 87 سے پہلے کی. ہاں جی. تو تب سے لے کر ان کی پوری زندگی ہر لمحہ ہر گھڑی وفا کی داستان. قلبی طور پر ان کے قرب کو میں نے پسند کیا اور قربت حاصل کی. اس کی وجہ تو بیان کرنے سے قاصر ہوں. نہ ہفتوں میں، نہ مہینوں میں، نہ سالوں میں، اور نہ مجھ میں یہ سکت ہے. ان کا کردار مقناطیسی کشش کی طرح اپنی طرف کھینچتا رہا. جس موقع پر، جس وقت پر، جس آزمائش کی گھڑی میں چیک کیا وہ بالکل فرسٹ ڈویژن پاس نکلتے رہے. میں اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ میرے جیسی سخت طبیعت کا مالک یوں ہی کسی کا گرویدہ نہیں ہوتا. کچھ اوصاف دیکھے تھے تو پھر قربت. اوصاف کی بات آئی تو ہر شخص کا اپنا زاویہ ہوتا ہے دیکھنے کا. جی. اپنا اس کا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. وہ اپنے انداز سے دیکھتا ہے. ہر آدمی کو ان کے اندر مختلف خوبیاں نظر آئیں جن خوبیوں نے ان کا گرویدہ بنایا ہو کسی بھی آدمی کو. تو آپ کو اس پرعزم شخصیت کے اندر ایسی کون سی خوبیاں نظر آئیں جن سے آپ متاثر ہوئے، جو آپ کے ذہن میں نقش ہو چکی ہیں؟ بہت سے واقعات ہیں سر دست جو میرے ذہن میں آتا ہے میں وہ بیان کرتا ہوں. ایک ٹاپک تھا جس پر میں ان سے اتفاق نہیں کرتا تھا. صحیح. بلکہ اب وہ دنیا سے رخصت ہو چکے. اللہ کریم نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. تو یوں سمجھیے کہ دل میں ان کے اس عمل کو ناپسند کرتا تھا. اچھا. اتنا ناپسند کرتا تھا کہ میں نے کئی دفعہ ان کے سامنے بالمشافہ کہا کہ آپ یہ جو عمل کرتے ہیں یہ تو بہت غلط ہے اور برا ہے، مجھے پسند نہیں. بڑی دفعہ انہوں نے میری زبان سے یہ سنا مگر اظہار نہیں کیا، ہنس کے ٹال دیتے. ایک دن یوں سمجھیے کہ میرا بھی پیمانہ صبر لبریز ہو چکا تھا. پے در پے ایسے واقعات دیکھ کر اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ مجھے وہ لہجہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا. ایک نامناسب منفی لہجے میں کہا کہ محترم یہ تو آپ بہت برا کرتے ہیں. ایک آدمی آپ کو گالیاں دیتا ہے، الزام لگاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ہم اسے جانتے ہوتے ہیں کہ یہ 100% غلط بیانی کر رہا ہے اور یہ سوائے الزام تراشی کے کچھ نہیں، اور وہ جماعت سے چلا جاتا ہے. کچھ دیر کے بعد کسی کے کہنے پر یا اس کے کہنے پر کچھ بھی ہو آپ انہیں پھر سینے سے لگا لیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. معاف کر دیتے ہیں، سینے سے لگا لیتے ہیں، سب بھول جاتے ہیں. تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اس دن شاید انہوں نے میری تلخی کو محسوس کرتے ہوئے، آج بھی مجھے وہ نقشہ یاد ہے، کچھ لکھ رہے تھے، پین رکھ دیا، عین اتار کے رکھ دی. تو اچھے موڈ میں تو انہیں ہر وقت میرے محترم کہتا تھا. کبھی اچھے موڈ میں ہوتے یا کوئی ایسی بات ہوتی تو اکثر اوقات پھر وہ بھی مجھے بات شروع کرنے سے پہلے جو منوانی ہوتی تو کہتے میرے محترم. صحیح. تو اس دن بھی انہوں نے مجھے آج بھی یاد ہے، کہنے لگے میرے محترم میری مجبوری ہے. میں نے کہا وہ کون سی مجبوری؟ کہنے لگے یہ عمل جو آپ کو پسند نہیں، شاید آپ کے اس لیول سے سوچتے ہیں جس لیول سے میں سوچتا ہوں، اگر آپ بھی اس لیول پہ سوچیں تو قائل ہو جائیں گے. میں نے کہا وہ لیول کیا ہے؟ فرمانے لگے یہ عمل سنت کے اقرب ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر.
کیا انداز تھا. جب انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ عمل سنت کے اقرب ہے، میری مجبوری ہے، میں سنت پہ عمل کرتا ہوں، معاف اسی کر دیتا وقت میرے دل میں خیال آیا کہ واقعی پریکٹس میک اے مین پرفیکٹ. ہوں. اللہ اکبر. میں اپنی عمر کے مطابق سوچتا تھا، غیرت انخ انہا اٹھائے پھرتا تھا، یہ تو سنت کا پروانہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. پھر میں نے اس کے بعد واقعتاً ان اس کے اندر بات یہ کو- جی ہاں، کوالٹی تو تھی، جی ہاں. معاف کر دیتے تھے بہت جلدی، ایسے سینے سے لگا لیتے کئی تھے. مثالیں ہمارے پیارے دوست ہیں جو کئی دفعہ گئے، کئی دفعہ آئے اور واپس بھی آئے، انہوں نے انہیں سینے سے لگایا. اس کے ساتھ ایک بات میں اور عرض کروں، میں نے اپنی پوری زندگی میں آج بھی میں یہ حلفاً کہہ سکتا ہوں، ایک شخص بیمار ہے بیچارہ، اللہ جیسے تندرستی دے، اس نے بڑی توہین کی اخبارات میں، ذرائع ابلاغ میں، اس دور میں جو تھے غلط الزامات بے پناہ. میں کسی وقت تلخ ہو کے اسے چھوٹی موٹی ایسی گفتگو، ایسا القاب، مگر میں نے آج تک دیکھا ہے، حالانکہ ہمارے بزرگ مسند پہ بیٹھے سبق پڑھاتے ہوئے خبیثہ کتیا بلیسا تک جھڑک لیتے ہیں، میں نے آج تک مخالف سے مخالف ترین بلکہ بدترین مخالف کے بارے میں بھی ان کی زبان سے کتا بلا تو دور کی بات ہے، اوئے ٹوئے یا غلط لفظ نہیں سنا. یہ ان کی زبان اور ذہنیت کی پاکیزگی کی حد ہے. صحیح بات ہے. ایک واقعہ میں بھی سنا دیتا ہوں جی. آپ کی بات کی تائید میں. جی کسی عالم دین نے کسی یوتھ فورس کے ساتھی کو نا گالی دے دی، ایک مرتبہ فون کیا، گالی دے دی. تو اس شخص نے شکایت پروفیسر ساجد میر صاحب اپنے قائد کو لگائی. میر صاحب نے ان عالم دین کو، ان بزرگوں کو بھی بلا لیا. تو انہوں نے کہا میر صاحب اس نے مجھے گالی دی. آگے سے جواباً اس نوجوان نے، یوتھ فورس کے ساتھی نے بتایا میر صاحب میں نے گالی کیوں دینی تھی، پہلے انہوں نے فون کرتے ہی ابتدا گالیوں سے کی تو میں نے جواباً گالیاں دے دی. تو امیر محترم نے کہا مولانا تسی گالیاں کٹ دے ہو، گالاں دیندے ہو. ساتھ ایک بات کہی، کہنے لگے جدوں دی میں ہوش سنبھالی ہے میں اللہ دے فضل و کرم نال اج تک کسی نو گال نہیں کڈی. بے شک یہ 100% درست ہے. میرے جیسا قریبی آدمی، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں کئی دفعہ ان کے سامنے بعد میں دل میں پچھتاتا تھا کہ یہ لفظ نہیں بولنے چاہیے تھے، تنگ آ کر پریشانی میں کئی دفعہ کسی کو کہتا تو کہتے میرے محترم آج تو تسی زیادہ ہی تتے ہو گئے ہو، کہ یعنی نہ کرے اس طرح. حالانکہ ان کے سامنے خدا نہ ہنستا کوئی لچر گفتگو، لچر گالی تو میں نہیں دیتا ہوگا کسی کو بھی، تو اس میں کوئی شک نہیں. یہ تمام وہ باتیں ہیں جو انسان کو گرویدہ بنا لیتا ہے. صحیح بات ہے. دینی جماعت ہے، بالکل دینی پلیٹ فارم ہے، دینی راہبر ہے، بالکل. تو اس میں پھر یہ اوصاف تو ہونے چاہیے. بٹ سب ایک آدمی جماعتی قائد بھی ہے، سیاستدان بھی ہے، ہر معاشرے کے طبقے میں اس کا ایک مقام ہے. پروفیسر ساجد میر صاحب رحمہ اللہ، ان کے اندر ایسی کون سی کوالٹیز تھیں جو صرف ان کے قریبی دوستوں کو علم تھی، جن کا پتہ تھا، دوستوں کو پتہ تھا، اور وہ کوالٹیز دوست جانتے تھے یا وہ جانتے تھے؟ اور وہ ایسی کون سی خوبیاں تھیں جن خوبیوں نے پروفیسر ساجد میر کو ایک بے باک، بے مثال قائد اور لیڈر بنا دیا؟ آپ نے قریبی کی بات کی ہے، تو جو شرعی ایک اصول ہے نا، پارٹنرشپ، بزنس یا سفر، اس بنیاد پہ سوچیں تو میں نے اکثر اوقات دیکھا کہ جب انہوں نے نفلی روزہ رکھا ہوتا سفر میں بھی، تو ساتھ بیٹھے ساتھیوں کا وہ خیال کرتے جن کا نہیں ہوتا تھا. ایک ان کی طرح کا اور بھی آدمی تھا، اس کا بھی ضرور ہوتا تھا. تو ہمارے جیسے جو تھے ان کا نہیں ہوتا تھا کہ وہ ہمیں ہماری پسند کی چیز رستے میں یا وقت کے مطابق کھلی اجازت اور خرید کر دیتے کہ آپ تو کھاؤ نا، تسی ساڈے نال کیوں بھوکے مرو. تو یہ ایک ایسی صلاحیت ہے ساتھیوں کے ساتھ سفر میں ان کی ضروریات کا خیال رکھنا. تو لمحے لمحے پہ یہ باتیں یاد آتی ہیں. ابھی آپ کسی بھی سیاسی لیڈر کا، کسی بھی جماعت کے سیاسی لیڈر کا، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کا نام لے لیں تو ان کے جو جذبات ہیں وہ کیمرے میں بھی ہیں، میڈیا پہ بھی ہیں. ان کی شخصیت کے بارے میں میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے.
بہاول نگر کا دریا تھا، خشک تھا، تو پرانا ڈرائیور ہے ان کا بڑا اچھا اور قابل اعتماد، میں ورکر کی حیثیت سے ساتھ تھا، میاں محمد جمیل صاحب موجود تھے، یہ پتہ نہیں کس طریقے سے دریا کی ریت میں اس نے گاڑی پھنسا دی۔ اچھا، پہلے میں نے دونوں کا ادب کیا، صحیح، کیلا میں دکا لگاتا رہا، نہ بن پڑی، پھر میاں صاحب نے پروفیسر صاحب کا احترام کیا، میاں جمیل صاحب بھی اتر آئے۔ یہ بھی اتر ہے۔ تو جب دیکھا بات نہیں بنی تو میں نے، آج بھی مجھے نقشہ یاد ہے، ہم دونوں نے منع کیا، کہنے لگے وہ چھڈو یار، مصیبتیں کٹھے پھنسے ہیں، کٹھے نکلنا، اللہ اکبر، منو کیوں لگا؟ تو میرے سامنے سلوار کٹھی کر کے ٹونکے سے پروفیسر بھی ٹکا لگا رہے تھے، پھر ہم کسی رات کا تقریباً 2 ڈھائی 3 کا ٹائم تھا، تو پھر ہم نکلے، ایسے بڑے بڑے مشکل میں سفر کیے ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عارضی انکساری، ساتھیوں کے ساتھ ساتھی، اور چھوٹے بڑے کا فرق، ورکر افسر کا فرق، بتائت اور امیر کا فرق انہوں نے نہیں سمجھا، ساتھ چلے ہیں، صحیح بات ہے، اپنے آپ کو اس دائرے میں رکھ کے چلے ہیں۔ تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں تو بہت فقدان ہے اس عمل کا۔ صحیح بات ہے۔ تو یہ بات پہ بات اس نے، ایک پرسنل سا سوال ہے، ایک مرتبہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ جب آپ کی اہلیہ فوت ہوئیں، ہاں، قائد ملت حضرت پروفیسر ساجد میر صاحب آپ کے پاس آئے، وہ کیا انداز تھا، کن الفاظ میں انہوں نے تعزیت؟ وہ واقعہ اس طرح ہوا، میری اہلیہ فوت ہوئی، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اللہ مقامت آمین آمین۔ میں دروازے میں کھڑا تھا، دوست احباب آ جا رہے تھے، تو میں نے میر صاحب کو دیکھا کہ روڈ سے آ رہے ہیں، ادباً احتراماً میں چل پڑا ان کی طرف، تقریباً آدھی گلی میں ملاقات ہو گئی۔ صحیح، تو انہوں نے مجھے معانقہ کیا، ماتھے پہ بوسہ دیا، چھوڑا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اب یہ میرے لیے ایک بڑا سوچ کا مقام پیدا ہوا، میں نے کہا ڈرامے باز یہ شخص نہیں کہ یہ بہروپ ہے، تو اتنے کمزور ذہن کا اعصاب کا آدمی یہ نہیں صاحب تو بڑے مضبوط، کہ آنسو گر پڑے ہیں میرے گھر کی فوتگی پر۔ خیر میں یہ سوچ ہی رہا تھا، کیونکہ کافی سال ہو گئے تھے بالکل، اس وقت تک قرابت کو، کہ اچھی طرح میں طبیعت سمجھتا تھا کہ روپ سے بہروپ بھی نہیں اور اتنے کمزور اصحاب کے بھی مالک نہیں۔ بہرحال جب بیاج کے بیٹھے، میرے والد صاحب بھی تشریف فرما تھے، اللہ جنت میں اونچا مقام دے، تو پہلی بات انہوں نے یہ فرمائی، بٹ صاحب میں تہاڈی تکلیف نوں بہت اچھی طرح محسوس کرنا، جس دروازے سے تسی گزرے ہو نا، میں 2 دفعہ گزرے۔ اچھا، ایک دفعہ جب میں چھوٹا تھا، میری والدہ فوت ہو گئی، دوسری دفعہ میرے بچے چھوٹے تھے، ان کی والدہ فوت ہو گئی۔ صحیح بات، میں اس دروازے سے 2 دفعہ گزرا، مجھے آپ کی تکلیف کا احساس ہے۔ پھر وہ جو سوال گلی میں ملاقات کے وقت میرے ذہن میں پیدا ہوا، اس کا مجھے حل مل گیا کہ انہوں نے یہ صدمہ 2 دفعہ سہا ہے، اس کا اثر ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو میں نے یہ سمجھا کہ ایک ورکر کی تکلیف کو یہ بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں، بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ میر صاحب کے ہم سفر ہیں عبدالحفیظ صاحب، آپ بھی جانتے ہیں، جی ان کی بھی اہلیہ کا انتقال ہو گیا تھا سن 2007-8 میں۔ جی حفیظ صاحب بتاتے ہیں کہ عیدگاہ سے عید کی نماز پڑھا کے نکلے، گاڑی میں بیٹھے تھے، تو گھر کے قریب پہنچے تو گاڑی میں بیٹھ کر کم از کم 15-20 منٹ مجھے صبر کی تلقین کرتے رہے، حوصلہ دیتے رہے، سمجھاتے رہے، ایک لیڈر ہیں۔ اور ساتھ جو بات کہی، کہنے لگے تیرا پتر چھوٹا ہے تو کدھرے خراب نہ ہو جائے، ظاہر ہے ماں تربیت کرتی ہے، ماں نہیں ہے تو بچہ کہیں گلیوں میں بھٹک کے خراب نہ ہو جائے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ سفر میں تم اسے اپنے ساتھ رکھا کرو، میرے ساتھ گاڑی میں۔ بہت بڑی بات ہے کہ اس کو ایک آسانی اس کے لیے پیدا کر رہے ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے، انہوں نے پھر اپنا بندوبست کیا، لیکن واقعتاً یہ آپ کی بات کی اس تائید میں کہ پروفیسر صاحب اپنے قریبیوں کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ میرے سامنے بھی ایسے کئی واقعات ہیں، آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ اس حفیظ کی بات شروع ہو رہی ہے، ڈرائیور ہے نا، آپ بھی دیکھتے ہیں لوگ، ڈرائیور جس کو
तनख्वाह देते हैं सैलरी, तो वो कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। सही बात है। मैंने आज तक ये तो हज़ारों दफ़ा सुना होगा हफीज़ साहब, तो हफीज़ तो वो कहते ही हफीज़ थे, कभी ओए इधर उधर ड्राइवर, ऐसा ये कभी तो नहीं किसी के बारे में भी कभी, खाक रूप जो है ना दफ्तर में पक्का हमारा साल साल से, मैंने उसको भी देखा, वो बड़ी शफकत और प्यार से बुलाते हैं। सही बात है। मीर साहब के साथ आपके कितने सफ़र रहे, मुल्क में, बैरून मुल्क, या क्या उनकी यादें हैं? ये तो कोई गिनती और शुमार नहीं मुल्क के अंदर की। सही। तो मुल्क से बाहर उम्रे पर इकट्ठे एक दफ़ा गए थे। मुल्क के बाहर सफ़र एक है उम्रे की सआदत का, तो मुल्क के अंदर की तो गिनती कोई नहीं बता सकता, मैं खुद भी नहीं बता सकता। सही बात है। अभी आपने पॉडकास्ट के शुरू में एक बात कही कि प्रोफेसर साहब के अंदर ये खूबी थी, ये क्वालिटी थी कि वो लोगों को माफ़ कर दिया करते थे। जो लोग उन पर इल्ज़ाम लगाते, बहतान तराजियाँ करते, वो माफ़ कर देते थे सुन्नत के अकरब समझकर। अच्छा, ये तो एक पहलू है माफ़ कर देना, लेकिन एक दूसरा पहलू भी है। ज़ाहिर है ज़िंदगी के आखिर तक हम भी देखते रहे अपने पराए बाज़ लोग बुरा भला कहते रहे, बड़े अजीब और बुरे इल्ज़ामात उन पर लगाते रहे, जो चीज़ें उनमें दूर दूर तक मौजूद भी नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उनका जवाब देने का अंदाज़ क्या होता था? कभी जवाब देते आपने सुना, या क्या उनका अंदाज़ होता था इस तरह की चीज़ों को डील करने का? मैं तो ये समझता हूँ जिस शख्स का एम ही ये हो, बुनियादी जहनीत ये बन चुकी हो कि ये अमल सुन्नत के अकरब है, उसने फिर किसी की बुरी बात का जवाब क्या देना है, सही बात। तो किस अंदाज में देना है, क्या दिया होगा। जिसकी सुन्नत पे वो अमल करते थे, जब उन्होंने इस तरह जवाब दर जवाब उस अंदाज में नहीं दिया, मेरे ख्याल में फिर इन्हें भी नहीं देना था। इसलिए मुझे कुछ याद नहीं होता आता कि फ़लाँ ने बुरा कहा और उन्होंने बुरा जवाब दिया। ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, मैंने ये कभी नहीं देखा। बल्कि मैं अपने ज़हन के मुताबिक बात करता हूँ, जिनका हम मजबूरन सीधा नाम पुकारते थे कि शरई हुक्म है, मजबूरन सीधा नाम पुकारते थे कि शरई हुक्म है, वरना पुट्ठा ना लैन ते दिल करता सी। सही। वो उन्हें भी गैर मौजूदगी में पुष्ट के पीछे उन्हें भी फलाना साहब फलाना साहब फलाना साहब कह देते थे। मजबूत साहब की भी आपने बात की, कोई ऐसा वाक़या बताइए जब जमात की क़यादत उन्होंने संभाली। ज़ाहिर है एक ऐसा आदमी जो प्रोफेसर है, इल्म दोस्त है, वो जब जमात की क़यादत की तरफ आए, कोई ऐसे वाक़यात आपके जहन में हों, लोगों ने उन पर तनकीद की हो, उनके सामने बुरा भला कहा हो और उनके मजबूत आसाब, इसके बारे में भी कुछ बताइए। ऐसे कई वाक़यात हैं, शायद नाज़रीन में से हज़ारों में से शायद कोई एक आधा मेरी इस बात को तस्लीम कर ले, वरना कहेंगे नहीं इंज तो हुंदा ही नहीं, मैं बाटर लगा है गल्लां करना। मगर ये इस तरह है कि जैसे मैं और आप सामने सामने बैठे हैं। इब्तदाई वक़्त की बात है, हादसा हुआ, जमात के अंदर बहुत अफरा तफरी और तनाज़ात हुए। तो एक दफ़ा ऐसे हुआ कि एक साहब कुछ नौजवानों को जमा करके जमात के दफ्तर में ले आए। ये दफ्तर नहीं होता था, 50 लोग माल होता था, एक ही बड़ा कमरा होता था, लोअर माल। अच्छा, लंबी बात है, कैसे लाए, क्या कहा क्या ना कहा, क्यों लाए, बहरहाल ले आए। प्रोफेसर साहब सामने एक ही कमरा था, बड़ा कोने पे सफ़र बैठे होते थे और उस पे शेर अपनी पे। उन्होंने उनकी मौजूदगी में अंदर आके नारे लगाने शुरू कर दिए, साजिद मीर मुर्दाबाद। अच्छा। प्रोफेसर साजिद मीर साहब टेबल पे बैठे हैं, आने वाले कह रहे हैं साजिद मीर मुर्दाबाद। कितने लोग थे वो? तकरीबन 100-150 नौजवान था। अच्छा। हाँ, और जो लेकर साहब आए थे उनका नाम लेकर वो कहते थे जिंदाबाद। अच्छा। प्रोफेसर साहब का नाम लेके मुर्दाबाद, उन साहब का नाम लेके जिंदाबाद। मैं वो नाम इसलिए नहीं लेता, इसलिए ये बात जेब नहीं देती। बहरहाल वो साहब जिंदाबाद और मीर साहब मुर्दाबाद। तकरीबन आध घंटा ये फंक्शन जारी रहा। अच्छा, ये नारे लगते रहे। सही। मीर साहब आखिर उठे, खड़े होकर मुखातब हुए, आंदे ने
اے سارے کام دا نا میرے دماغ تے الٹا اثر ہونا ہے. اچھا میرے تو مرغوب نہیں ہوتا. اپنی اصلاح کرو, سوچو کیا کر رہے ہو, آ کے پھر بیٹھ گئے اپنے کام میں مصروف ہو گئے. ورنہ یہ ٹینشن لے کے تو لوگ. میں کہتا ہوں مضبوط اصحاب اور کسے کہتے ہیں. صحیح بات ہے. پھر تحریک شہداء میں مال روڈ پر ایک ایس پی نے, اس وقت یہ اب تو اتنے بڑے عہدے بن گئے, یہ ایس پی بہت بڑا عہدہ ہوتا تھا اور یہی سارا کچھ ہوتے تھے. صحیح. اس نے منتشر کرنے کے لیے سمجھا کہ یہ آدمی آگے ہے تو اس نے ان کی کمر پہ لاٹھی, ایس پی کی لاٹھی تو چھوٹی, بول اسے لاٹھی ڈانگ, سپاہی والی تو آپ نہیں نا کہہ سکتے. جی جی, میر صاحب کو ماری. ہاں اچھا. پلٹ کے تھے, انہوں نے کہا کہ تمیز ہے تینوں کی پہ کرنا ہے. اسی پر امن احتجاج کرنے پہ تے اپنا احتجاج ریکارڈ پہ کرنا ہے, جاری رہنا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ مضبوط اصحاب کی بات ہے. پھر جو ان کے ذاتی حالات ان کے ساتھ ہیں, جو جماعتی حالات ہوئے, 3 حالات میں وہ پھنسے ہوئے تھے. آج تو ہم گنتے تھے نا, سینیٹر ہیں, گاڑیاں ہیں, یہ ہے وہ ہے, سارا کچھ. صحیح بات ہے. یہ جنہوں نے یہ دیکھا نا وہ ہی بیچارے غصہ کرتے ہیں اور گلہ کرتے ہیں. اس کے پیچھے ایک طویل داستان ہے جنہوں نے مشقتوں وہ کی. حالات دیکھے نا وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جب ناظم اعلیٰ بنے تھے کو پھولوں کی سیج پہ یا پھولوں کے ہار نہیں پہنے تھے, اس طرح کی مالا پہنی تھی. صحیح بات ہے. جماعت کو کن حالات میں سے, بھنور میں سے نکال کر آہستہ 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 ترقی کی راہ پہ لائے. صحیح بات. جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس لیے یہ ذہن رکھنا کہ مضبوط اصحاب کے مالک تھے, اور بھی کئی بڑی ٹینشنوں والے معاملات ہیں. آپ بتاتے ہیں نا کہ اکثر آپ نے اس بات کا ذکر کیا, سفر کس طرح ہوتا تھا, کون سی پرامن گاڑیاں ہوتی تھی, پرسکون جو آج گاڑیاں دیکھتے ہیں, وہ بھی ذرا. سب سے پہلے ان کی اپنی ذاتی گاڑی تھی ایک. صحیح. یہ نیلے سا کلر کی ہوتی تھی, تے گرمی نا پروفیسر صاحب نو میرے انگنا عام بندے نال بہت ہی لگتی. صحیح. ہاں جی بالکل اسی طرح. اس میں انہوں نے ایک پنکھا لگایا ہوا تھا بیٹھی پہ جو چلتا تھا, چھوٹا سا پمبیری, خود گاڑی چلاتے تھے. اچھا. ہاں, سیالکوٹ سے چلا کے آتے. ایسے انہوں نے جماعت کی باغ ڈور سنبھالی اور محنت اس پہ مشقت. پھر بات یہ ہے کہ عام بندے نو نہ پتہ لگے, جوہری نو تو ہیرے دا چٹ پتہ لگتا. کیا بات ہے. پھر لوگ دیکھتے رہے, مشترکہ کانفرنسوں میں تقریریں سنی, انٹرویو سنے, باتیں سنے, تو لوگوں کو آہستہ آہستہ قابلیت کی سمجھ آتی رہی. اور آج جو وقت ہے آپ کے سامنے ہے کہ وہ کس سٹیج پر اور کس کیا کچھ جماعت کو دے گئے, کیا اثاثے بنا گئے.